نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسلیما. یہ ترجمہ دیکھیں. یا ایھا الناس، اے لوگوں، کلو کھاؤ، مما فی الارض اس چیز میں سے جو کچھ زمین میں ہے، حلالا طیبا حلال اور پاکیزہ، ولا تتبعوا اور نہ اتباع کرو، نہ چلو، خطوات الشیطان شیطان کے راستوں پر، شیطان کے قدم پر قدم رکھے. انہو لکم بے شک وہ تمہارا، عدو دشمن ہے، مبین کھلا. انما یأمرکم سوائے اس کے نہیں کہ وہ تمہیں حکم کرتا ہے، بالسوء برائی کا، والفحشائی اور بے حیائی کا، وان تقولوا اور کہتا ہے کہ تم کہو، علی اللہ اللہ پر، ما لا تعلمون جو تم نہیں جانتے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا اور جب کہا جاتا ہے انہیں کہ تابعداری کرو، اتباع کرو، ما انزل اللہ جو نازل کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، قالوا کہتے ہیں، بل نتبع بلکہ ہم تو تابعداری کریں گے، ہم تو مانیں گے، ما الفینا علیہ آباءنا اس چیز کو جس پر ہم نے پایا اپنے آباء و اجداد کو. اولو کان آباؤہم اگرچہ ہوں ان کے والدین آباء و اجداد، لا یعقلون سمجھ بھی نہ سکتے ہوں، شیئا کچھ بھی، ولا یہتدون اور نہ ہی ہدایت یافتہ ہوں. ومثل الذین کفروا مثال ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا، کمثل الذی مثال اس شخص جیسی ہے، ینعق جو چروایا ہو اور پکارتا ہو جانوروں کو،
بما لا یسمعو کہ نہ سنی جاتی ہو اس کی آواز، الا مگر دعاء و نداء صرف پکارنا اور آواز، نہ سنا جاتا ہو کچھ بھی مگر پکارنا اور آواز۔ سمن بہرے ہیں، بکمن گنگے ہیں، عمیٌ اندھے ہیں، فہم لا یعقلون بس وہ عقل نہیں رکھتے۔ جی پچھلی آیات مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے پہلی آیت کے اندر وہ لوگ جو اللہ رب العزت کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں ان کا تذکرہ فرمایا کہ اگر وہ دنیا کے اندر اللہ کے عذاب کی خبر رکھتے ہوتے تو کبھی بھی اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتے۔ پھر اس کے بعد ان لوگوں کا تذکرہ فرمایا جو شیطان کے راستے پر دنیا میں چلتے ہیں یا کسی اور گمراہ کے راستے پر چلتے ہیں تو کل قیامت کے دن وہ سارے ان کے لیڈر جو ہیں ان کا ساتھ چھوڑ جائیں گے، وہ اکیلے رہ جائیں گے۔ پھر اس وقت افسوس کریں گے کہ کاش ہم ان کے پیچھے نہ چلے ہوتے، اور پھر یہ آرزو کریں گے کہ کاش ہم دنیا میں آ جاتے، دوبارہ ہمیں لٹا دیا جاتا تو ہم ان جیسوں کو سبق سکھلا دیتے، پھر کبھی بھی ان کی طرف بڑھ کر نہ دیکھتے۔ جی ان اگلی آیات مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت شیطان کے متعلق کچھ باتیں بیان فرما رہے ہیں کہ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا۔ یہ آیت کریمہ اس موقع پر نازل ہوئی کہ بعض قبائل نے جو اونٹ وغیرہ تھے کچھ قیمتی اور بعض چیزیں ایسی کہ جن کو غیر اللہ کے نام پر آزاد چھوڑ دیا جاتا، اور بعض جانور کچھ دوسرے تھے جن کا انہوں نے گوشت کھانا چھوڑ دیا، اپنے اوپر حرام کر دیا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگوں وہ چیزیں کھاؤ جو شریعت نے حلال کی ہیں، وہ چیزیں کھاؤ جو شریعت نے حلال کی ہیں، ان کو چھوڑو جو شریعت نے حرام کی ہیں، اپنی مرضی سے نہیں کہ یہ فلاں پیر صاحب کے نام پہ چھوڑ دی ہے اب یہ تمہارے لیے حرام ہو گئی ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ پیر صاحب کے نام پہ چھوڑ دیتے، کسی اور کے نام پہ چھوڑ دیتے، غیر اللہ کے نام پہ چھوڑ دیتے، 6 بچے ہو گئے ہیں اٹھنی کے اس کو چھوڑ دیتے، نہ کھاتے کہ یہ ہم پر اب حرام ہو چکی ہے۔ فرمایا ایسی بات نہیں ہے، جس کو اللہ نے حلال کیا ہے وہ حلال ہے، جس کو اللہ نے حرام کیا ہے وہ حرام ہے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے قدموں پر چلنے والے نہ بنو، إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، بے شک وہ تو تمہارا کھلا دشمن ہے۔ یہ باتیں تمہیں جو سکھلاتا ہے وہ شیطان سکھلاتا ہے، اس کے قدموں پر نہ چلو، اس کے قدم بہ قدم اپنے پاؤں نہ رکھو۔ آگے فرمایا إِنَّمَا يَأْمُرُكُم بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ، وہ تو ایسا دشمن ہے کہ ہر حال میں تمہیں برائی کا اور بے حیائی کا حکم کرتا ہے، ہر حال میں تمہیں برائی اور بے حیائی کا حکم کرتا ہے۔ بالسوء کا مطلب ہے ایسی چیز کہ جس کے کرنے کے بعد انسان غمزدہ ہو جائے، جس کے کرنے کے بعد انسان غمزدہ ہو جائے، اور برائیاں تو ہوتی ایسی ہیں کہ انسان کا دل برائی کرنے کے بعد تسکین میں نہیں ہوتا، صد افسوس ہوتا ہے کہ یہ چیز ہم نے کیوں کر لی، کاش کہ ہم اس سے بچ ہی جاتے۔ اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ بالسوء سے مراد تمام برائیاں ہیں، چاہے وہ چھوٹے گناہ ہوں یا بڑے گناہ ہوں، اور والفحشاء یہ بڑے گناہوں کے بارے میں استعمال کیا جاتا ہے، اس سے مراد بڑے گناہ کبیرہ گناہ ہیں۔ اور فرمایا وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور شیطان اتنا کھلا حرامی دشمن ہے کہ ان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، وہ تمہارے دل میں یہ وسوسے بھی ڈالتا ہے، تمہیں یہ باتیں بھی کہتا ہے کہ تم وہ باتیں بھی کہو اللہ پر جو تم نہیں جانتے، یعنی اللہ پر تم بہتان لگاؤ۔ بعض اوقات ہوتا ہے کہ انسان کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے، پھر انسان حد سے بڑھ جاتا ہے اور کہتا ہے یہ بات بھی اللہ نے کہی ہے جی حلال ہے حرام ہے، یہ بات اللہ نے فلانے موقع پر کہی، حالانکہ ایسا ہوتا نہیں ہے، اللہ پر بہتان لگایا ہوتا ہے کہ اللہ نے ایسا کیا ہے، حقیقت میں وہ نہیں ہوتا۔ تو فرمایا ایسی باتوں سے
ہٹ جاؤ کہ یہ جو شیطان ہے یہ تمہارے دل کے اندر برائی کا بھی اور بے حیائی کا بھی وسوسہ ڈالتا ہے، اور تمہیں حد سے بڑھنے کا بھی، اللہ پر بہتان لگانے کا بھی وسوسہ تمہارے دل کے اندر یہی ڈالتا ہے۔ ان جیسی چیزوں سے باز رہو۔ آگے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، کہ ان لوگوں سے جب کہا جاتا ہے کہ اتباع کرو اس چیز کی جس کو نازل کیا ہے اللہ رب العزت نے، قرآن مجید مراد ہے، قالوا، تو کہتے بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، ہم تو اس کو نہیں مانتے، ہم تو انہیں کی تابعداری کریں گے جس پر ہمارے آباء و اجداد ہمیں چھوڑ کر گئے، ہمارے آباء و اجداد کا جو دین تھا ہم اس سے پھرنے والے نہیں ہیں۔ آگے فرمایا کہ اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، کہ اگرچہ ان کے والدین کو کچھ سمجھ بھی نہیں تھی اور نہ ہی وہ ہدایت یافتہ تھے، وہ یہ بات تو کہتے ہیں کہ ہم اپنے آباء و اجداد کے دین کو نہیں چھوڑ سکتے، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے ان کے والدین خود نہ ہو سیدھے راستے پر، تو یہ بھی ان کی اتباع کر کے گمراہ ہو رہے ہیں۔ ایسی بات نہیں ہونی چاہیے، جو وقت کا نبی کہہ رہا ہے، جو ان پر بات اتاری گئی ہے اس کو مان لینا چاہیے۔ والدین پر، آباء و اجداد پر جو ان کے دین پر چلنا جو ہے یہ کوئی ضروری بات نہیں ہے، بلکہ ان چیزوں پر چلنا چاہیے جو اللہ رب العزت نے، شریعت نے ہمارے لیے نافذ کی۔ یہاں سے ایک مسئلہ یہ بھی نکلتا ہے، بعض روایات ہمارے اندر ایسی ہوتی ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارے باپ دادا کرتے آئے، اب ہم ان کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں، یہ ہمارے باپ دادا کرتے آئے ہیں، ہم ان کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں، حالانکہ وہ بالکل شرعی احکام کے خلاف ہوتی ہیں۔ ایسی باتوں کو آباء و اجداد کا وہ بنا کے کرنا ہی لازمی نہیں ہے، بلکہ جو شریعت کہہ رہی ہے اس وقت شریعت کا کہا مانا جائے، آباء و اجداد کی بات کو چھوڑا جائے۔ یہ ان کی نافرمانی کے اندر یا ان کی خلاف ورزی کے اندر نہیں آئے گی، بلکہ علم ہو چکا ہے آپ کو کہ یہ آباء و اجداد جو کرتے تھے یہ شریعت کے خلاف ہے۔ یہ آباء و اجداد جو جمعرات والے دن کہتے تھے روئے گھر آئیں گی اور وہاں پر حلوہ پکے گا، یہ ہوگا وہ ہوگا، یہ ان کی کہانیاں تھی۔ اب شریعت نے ان چیزوں سے منع کر دیا ہے، تم ان چیزوں سے باز آ جاؤ۔ اور کئی ایسی چیزیں ہیں جو اس وقت بھی ہمارے اندر موجود ہیں، ہم کہتے ہیں یہ ہمارے باپ دادا نے کی ہیں، میں کون ہوتا ہوں چھوڑنے والا، لیکن شریعت کے خلاف ہوتی ہیں تو ان باتوں کو چھوڑ دینا چاہیے۔ جی آگے فرمایا مثل الذین کفروا کمثل الذی ینعق بما لا یسمع الا دعاء و نداء، فرمایا کہ مثال ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا، اس شخص کی مثال ہے کہ ایک چرواہ ہے، وہ جانوروں کو ہر وقت کچھ نہ کچھ کہتا ہی رہتا ہے، جب چرا رہا ہوتا ہے تو آوازیں لگایا ہی رہا ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان جانوروں کو صرف اس کی آواز آ رہی ہوتی ہے، اس کی پکار کو وہ سنتے ہیں، وہ حقیقت نہیں جانتے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، وہ حقیقت نہیں جانتے یہ کیا کہہ رہا ہے۔ بعض اوقات تو جو چروائے ہوتے ہیں وہ اپنے جانوروں کی محبت کے اندر بھی انہیں کچھ نہ کچھ باتیں کہتے رہتے ہیں، ادھر جا ادھر جا، یہ کر فلانا کر، تو ایسا 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 بعض اوقات کہتے رہتے ہیں، لیکن فرمایا کہ وہ ایسی باتیں کوئی نہیں سنتے، صرف ان کو ایک آواز آ رہی ہے کہ یہ کوئی آواز چل رہی ہے، ایک پکار ہو رہی ہے، باقی وہ سمجھتے نہیں ہیں کہ اس کا مقصد کیا ہے اور یہ کیا رہے ہیں۔ فرمایا یہی مثال کافر کی بھی ہے، یہی مثال کافر کی بھی ہے۔ اگر اس کے دل پر زنگ چڑھ جائے، اس کے جو آنکھیں ہیں وہ حق دیکھنے سے اندھی ہو جائیں اور کان جو ہیں وہ حق سننے سے بہرے ہو جائیں، اور جو ان کے کیا کہتے ہیں زبان ہے حق بولنے سے گونگی ہو جائے، تو اس وقت تمہیں انہیں نہ کچھ سکھا سکتے ہو، نہ ہی اچھا بلوا سکتے ہو، نہ ہی اچھا دکھا سکتے ہو۔ ان کی مثال پھر اس چرواہے جیسی ہے کہ جو جانوروں کو ہانکتا رہے اور وہ جانور جو ہیں کچھ نہ سنتے ہیں نہ بولتے ہیں، نہ ہی اس کی بات پر کوئی توجہ دیتے ہیں، پھر مثال کافروں کی بھی ایسی ہی ہو جاتی ہے۔ اور بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ اگر اس آیت کی جو نسبت ہے وہ اگر مشرکین کی طرف کی جائے تو اس سے یہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ جو مشرکین نے بت بنا کر رکھے ہوئے ہیں طرح طرح کی چیزوں کے، تو ان بتوں کی مثال ایسی ہے کہ وہ ان کو پکارتے ہیں تو نہ ان میں سننے کی کوئی صلاحیت ہے، نہ دیکھنے کی صلاحیت ہے، نہ ہی ان سے کوئی بات سننے کی صلاحیت ہے، بولنے کی ان کے اندر کوئی صلاحیت بھی نہیں ہے،
بغیر کسی وجہ کے وہ انہیں بلائے جا رہے ہیں اور اپنا معبود بنائے جا رہے ہیں، حالانکہ حقیقت کے اندر وہ کچھ بھی نہیں۔ جی ترجمہ دیکھیں، یا ایھا الناس، اے لوگو، کلو کھاؤ، مما فی الارض، جو کچھ زمین میں ہے، حلالا طیبا، حلال پاکیزہ، ولا تتبعوا، اور نہ چلو خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں پر قدم رکھے، اس کے راستے پر، انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، انما یامرکم، سوائے اس کے نہیں کہ وہ تمہیں حکم کرتا ہے، اس حکم سے مراد وسوسہ ڈالنا ہے، دل کے اندر وسوسہ، بالسوء، برائی کا، والفحشاء، اور بے حیائی کا، وَأَن تَقُولُوا، اور یہ کہ وہ تم سے کہتا ہے، عَلَى اللَّهِ، اللہ پر، مَا لَا تَعْلَمُونَ، جو کچھ تم نہیں جانتے، مراد بہتان باندھتا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا، اور جب کہا جاتا ہے انہیں کہ تابعداری کرو، مَا أَنزَلَ اللَّهُ، جو کچھ نازل کیا اللہ نے، قالوا، کہتے ہیں، بل نتبع، بلکہ ہم تو تابعداری کرتے ہیں، ما الفینا علیہ آبانا، جس پر پایا ہم نے اپنے آباؤ اجداد کو، اولو کانا آباؤہم، اگرچہ ہوں ان کے والدین، لا یعقلون، نہ کچھ سمجھ سکتے کچھ بھی، ولا یہتدون، اور نہ ہی ہدایت یافتہ ہوں۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا، مثال ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا، کَمَثَلِ الَّذِي، مثال اس شخص جیسی ہے، يَنْعِقُ، جو چروایا ہو اور آواز لگا رہا ہو جانوروں کو، بِمَا لَا يَسْمَعُ، جو کچھ نہ سنتے ہوں، إِلَّا، مگر، دعاءً وَنِدَاءً، پکار اور آواز، سُمٌّ، بہرے ہیں، بکمن، گونگے ہیں، عمیٌ، اندھے ہیں، فہم لا یعقلون، پس وہ عقل نہیں رکھتے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہم السلام والسلام علی کربلا وتعالی یا ذا الجلال والاکرام، اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزي الدنیا وعذاب الآخرة، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی